اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، یا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کی آڑ میں چھپ کر تم میں سے کھسک کر کے نکل جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس سے۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر آخرت میں دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یاد رکھو بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم ابھی ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن اس دن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جب تم اللہ کے پاس زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کو بتایا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ آخری دو آیت جو سورت پوری ہونے کے وقت کی تھی ان کا ترجمہ یہاں پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ تو کل ہی آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایمان والے تھے، کچھ منافقین تھے، دونوں طرح کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس خندق کے موقع پر جمع تھے۔ کچھ لوگوں نے جب اللہ کے نبی سے اجازت مانگی اپنے کام کے لیے تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اجازت دے دو اس لیے کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اور کچھ منافقین ایسے تھے جو کھسک کر کے نکل جاتے تھے، ایک دوسرے کے آڑ میں چھپ کر کے نکل جاتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو اللہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے خوب جانتے اللہ تعالیٰ۔ یہ بیان کیا گیا چونکہ ایمان والوں کی حقیقت تو میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بتائی تھی۔ آج یہ بتانا ہے کہ منافقین جو ہے وہ منافق بننے کی ان کی وجہ کیا تھی اور ان کا ارادہ اور نیتیں کیا ہوتی تھی، وہ کیوں منافق بنتے تھے۔ کچھ لوگ تو کھلم کھلا کافر تھے، دشمن تھے، کچھ لوگ کھلم کھلا سچے مسلمان تھے۔ ان دونوں کے بیچ والی جماعت یہ منافقین کی کھڑی کیوں ہوئی تھی اور ان کو کیوں منافق بننا پڑا، ان کے ارادے کیا ہوتے تھے۔ منافقین کی بہت ساری نیتیں ہوتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں بھی کچھ مسلمان ایسے کام کرتے ہیں جو حقیقت میں ایسا کام منافق کا ہوتا ہے۔ کچھ کام میں آپ کو گناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ منافقین کے کیا کام ہوتے ہیں۔ ایک تو بیان کیا گیا ہے منافق کا کام لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنا۔
یہ منافق کا کام ہوتا ہے. اس کے پاس جا کر کے اس کا ہو جاتا ہے، اس کے پاس جا کر کے اس کا ہو جاتا ہے، اور دونوں کے پاس جا کر کے ایسی باتیں کرتا ہے، دونوں کے پاس جا کر کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے آپس میں جھگڑے ہو جائے، دونوں میں دشمنیاں ہو جائے. یہ کام منافق کا ہوتا ہے. دوسرا، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین اس لیے تیار ہوتے تھے کہ ان لوگوں کی نیتیں یہ ہوتی تھی کہ مسلمان تو سچے ایمان والے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، جب وہ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ لڑائی کے بعد فتح تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہی دیں گے، جیتیں گے تو مسلمان ہی. اب منافقین مسلمان کے ساتھ اس لیے جاتے تھے کہ جب مسلمان جیتیں گے تو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، مال غنیمت، اس میں ہمارا حصہ لگ جائے گا. دوسری ان کی نیتیں یہ ہوتی تھی کہ مال مسلمانوں کی طرف سے ہمیں ملے، اس لیے وہ لوگ جہاد میں جاتے تھے، منافق بھی. تیسرا کام یہ ہوتا تھا منافقین کا کہ مسلمانوں کی اندرونی باتیں جو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنے مذہب کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کیسے لڑنا ہے اور کیا کرنا ہے، کہاں لڑیں گے، کہاں کھڑے رہیں گے، کیسی ترتیب رہے گی، کیسا ہمارا پلان بنے گا، وہ ساری باتیں جو مسلمانوں کا آپسی مشورہ ہوتا ہے، وہ مشورہ مسلمانوں کا کافروں تک پہنچانا. اور ایسا نہیں کہ ایسے منافق صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، آج بھی ایسے منافق ہماری صفوں میں موجود ہیں جو ہماری ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہماری اندرونی باتوں کو غیروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے وہ غیر ہمیں کمزور کر دے. اور آج کے منافق کا بھی حال یہی ہے، وہ ہماری باتیں غیروں تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ان کو غیروں کی طرف سے پیسوں کی یا روپیوں کی کوئی لالچ ہوتی ہے. تھوڑے سے روپیوں کے خاطر آج بھی کچھ مسلمان ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ محلے میں رہنے والے، ہمارے ساتھ میٹنگوں میں بیٹھنے والے، ایسے لوگ بھی کچھ روپیوں کے خاطر، کچھ عہدوں کے خاطر اپنی اندرونی باتوں کو غیروں تک پہنچا کر کے مسلمانوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کی بہت خطرناک سزا بیان کی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا ہے منافق جہنم کے سب سے نیچے کے کھڈے میں ہوں گے، جہاں پر سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ نکل کر کے جمع ہوا ہوگا، اس جگہ پر منافقین کو رکھا جائے گا. پتہ ہے جہنمیوں کا خون اور پیپ کتنا بدبودار ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے لوگوں کا پینے کا جو خون اور پیپ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے ایک ڈول بھر کر کے، ایک بالٹی بھر کر کے اگر دنیا کے اندر ڈال دی جاوے تو پوری دنیا میں بسنے والے لوگ اس سڑے ہوئے خون اور پیپ کی بدبو سے مر جاوے. جہاں پر یہ سڑا ہوا خون اور پیپ جمع ہو رہا ہوگا سارے جہنمیوں کا، اور سب سے خطرناک جہاں سزا ہوگی اسی کھڈے کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا. آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا نظر دوڑائیے، بہت سارے لوگ ہمارے اپنے ساتھی میں سے، ہمارے اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں میں سے مل جائیں گے جو ہمارے اپنی قوم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور غیر تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح منافق مل جائے. صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، فرماتے ہیں دشمنوں کی فوج میں 1000 دشمن کھڑے ہوں گے، اس سے مقابلہ کر لینا آسان ہے اس سے کہ ہماری فوج میں ایک منافق آ جاوے. وہ تو پتہ ہے کہ دشمن ہے، ہم بچ سکیں گے اس سے، لیکن جو ہمارے اندر رہتے ہوئے منافق ہے اس سے کیسے بچا جاوے. اور جب بھی اسلامی حکومتوں کو ختم کیا گیا اور جب بھی بڑے قداور مسلمان
حکمرانوں کو ختم کیا گیا اور مجاہدین کو ختم کیا گیا، تو اس کو ختم کرنے کے اندر ایک بہت بڑا رول منافقین کا رہا ہے، جو سامنے سے مسلمان بن کر آتے تھے۔ تاریخ اٹھائیے، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، کئی جرنلوں کو منافقین نے شہید کیا تھا، یا منافقین نے دشمنوں کو اپنی باتیں پہنچائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک اچھے اچھے بڑے بڑے جرنل کو خالص اس لیے موت کا منہ دیکھنا پڑا کہ ہمارے اندر کی صفوں میں سے منافقین پیدا ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا بیان کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو ایسے نفاق والے کاموں سے بچائے رکھے، اور ہماری قوم کی ایسے منافقوں سے حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ جبہ اور ٹوپی پہن کر ہمارے اپنی صفوں میں نماز کے پابند بن کر اپنی پیشانیوں پر کالے دھبے ہو گئے ہوں گے سجدہ کی کثرت کی وجہ سے، ایسے بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ وہ دو لوگ جو یہودی اللہ کے نبی کی نعش مبارک نکالنے کے لیے آئے تھے، جو مدینۃ المنورہ کا واقعہ ہے، اس وقت جو وہ بادشاہ کے خواب میں آیا تھا، وہ واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی جب اللہ کے نبی کی قبر مبارک میں سے نعش نکالنے آئے تھے، ظاہری اعتبار سے ان کے پاس مسلح تھا، تسبیح تھی، اور بہت زیادہ نیک اور عبادت گزار تھے، لیکن حقیقت میں وہ کافر نکلے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ یہ منافق جو کھسک کر کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے زمانے میں سمجھے تو منافقین جو کوئی کام کر رہے ہیں وہ اس بات سے غافل نہ رہے کہ ہماری ان باتوں کا علم کسی کو نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، ایک دوسرے کی آڑ میں چھپ چھپ کر جو نکل رہے ہیں ان ساروں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور ہر ایک کو ان کے کیے کا بھگتان ضرور ہوگا، ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ڈرتے رہے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی دنیا میں فتنہ نہ پہنچ جائے، کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ دنیا کے اندر کیا فتنہ آ سکتا ہے؟ اس فتنے کی تفسیر حضرات مفسرین نے فرمائی ہے، کبھی تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بارش کا طوفان نازل فرما دیتے ہیں، کبھی ہوا کا طوفان اتارتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی روزی آپس میں تنگ کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں ایسا حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ بپا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا اور حفاظت سے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نہیں مانتے اس کی سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہوں کو اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو حضرات مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں آج سے سالوں پہلے لکھی تھی، وہ سارے حالات آج ہمارے اوپر فی الحال موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرا دیا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈرتے رہے کہ ان پر فتنہ نہ آ جائے۔ اگر آج فتنہ ہم پر آیا ہوا ہے، چاہے ظالم حکمران کی شکل میں ہو، یا یہ کہ ہماری آپسی روزی تنگ ہو گئی، دھندے اور کاروبار ٹھپ پڑ گئے، یا یہ کہ لوگوں کے روپیے رک گئے ہیں، یا یہ کہ آپسی جھگڑے اور فسادات ہیں، ان سارے کی وجہ صرف یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے فرمایا سمندری جگہوں پر بھی اور زمین پر بھی
جو فساد پھیلا ہے وہ لوگوں کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اگر حالات دور کرنے ہیں تو استغفار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب کبھی کوئی بھی حال آتا ہے تو حضرات علماء توجہ دلاتے ہیں تو استغفار کرو، بہت کثرت سے استغفار کرنے کا کہتے ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرو، کم سے کم استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، لوگ استغفار تو کرتے ہیں، حالات آئے تو 1 2 3 دن تک 2 3 تسبیحیں استغفار کی پڑھ لی اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے استغفار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلوانے ہو تو ہر وہ عمل جس کے اوپر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، پابندی ہو، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے میں یعقوب علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے تھے۔ یعقوب اللہ تعالیٰ سے یوسف کو مانگتے رہے یہاں تک کہ یوسف جوان ہو گئے، بادشاہ بنے، اس کے بعد اپنے ابا کو ملے تھے۔ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے مطابق سالوں کے بعد اس کا نتیجہ دیتے ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ آج دعا کی 2 رکعت پڑھ کر صبح ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون نے اور فرعونیوں نے 40 سال تک مسلسل ظلم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے 40 سال کے بعد فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ کم سے کم مدت 40 سال بتائی جاتی ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی، ان کی دعا بھی 40 سال کے بعد قبول ہوتی ہے اور ظالم کا تسلط ختم ہوتا ہے۔ اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ 27ویں رات رمضان کی آئی تھی اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ تو کر لی تھی، لیکن میری روزی کے دروازے کھلتے نہیں ہیں اور میرے گھر کے حالات دور نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارش نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو مال بھی دیں گے اور اولاد بھی دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ زمین کی کھیتیاں بھی بسا دیں گے اور نہریں بھی اللہ جاری کر دیں گے۔ استغفار ہے۔ تو آج بھی اگر حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے، میرے حکم کی مخالفت ہوگی تو دنیا میں فتنے آئیں گے۔ اب اگر اس فتنوں کو اور حالات کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ حضرات اکابرین علماء کرام کے پاس جب کبھی کوئی بندہ آتا ہے، اپنی کوئی بھی پریشانی بیان کرتا ہے کہ رشتہ دار سارے میرے دشمن ہو گئے، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، کوئی دھندا چلتا نہیں ہے، اچھے ویپاری تھے، بہت مال میں بھیجا کرتا تھا، لیکن اب پیسے نہیں آ رہے ہیں، میرے پیسے رک گئے ہیں، اولاد میری نافرمان ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی جب بیان کرتے ہیں تو ہمارے علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے، بھائی کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ کم سے کم استغفار کرو۔ 50-100 مرتبہ کا نہیں کہا جاتا، زیادہ لمبا نہ پڑھ سکے تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ فخر گجرات حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم بارہا کہتے ہیں کہ جب کبھی حالات آتے ہیں تو ان کی طرف سے آڈیو کی شکل میں پیغام آتا ہے کہ مسلمانوں نستغفر اللہ پڑھو نون کے ساتھ، کہ اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں، اور وہ ایک تعداد بتاتے ہیں کہ کم سے کم اتنی تعداد کے اندر پڑھو تاکہ جتنی ہو سکے اتنی زیادہ تعداد ہو اور ہم پر سے حالات دور ہو جائیں، اور ہوتے ہیں حالات دور۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو حالات آتے ہیں، اور جب مسلمان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ اسی حالات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جہاں بہت زیادہ ظلم کچھ مدتوں پہلے ہوتا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رحمت کے دروازے ایسے کھل گئے کہ جیسے میں آپ کو ابھی تازہ مثال دوں تو سعودی کی متحدہ عرب
جو ملٹری ہے وہ اور یمن کی بارڈر کے اوپر حوثی باغی شیعہ لوگ، وہ لوگ آپس میں لڑائی چل رہی تھی قریباً 4-5 سالوں سے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں۔ ایک طرف شیعہ تھے، ایک طرف ہم سنی کہتے ہیں سنی تھے، بہت چلی، یہاں تک کہ پورا ملک یمن تباہ ہونے کے قریب ہو گئے، یہاں وہ جو خصوصاً حوثی باغی کا علاقہ۔ لیکن رمضان سے ہفتے پہلے 15 دن پہلے آپس میں صلح ہو گئی، سمادھان ہو گیا، جو شرائط تھے آپس میں طے ہو گئے، اللہ کا فضل ہوا۔ کل ہی کی خبر یہ بیان کی گئی کہ جو سعودی کی جیلوں میں حوثی لوگ قید تھے ان کو سعودی چھوڑ رہے ہیں، اور حوثی کی جیلوں میں جو یہ لوگ مسلمان قید تھے ان کو وہاں سے چھوڑا جا رہا ہے، اور امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ کچھ سال پہلے ہم سنتے تھے افغانستان کے اندر بہت زیادہ حالات تھے، قریباً 20 سال سے رات دن بم برسائے گئے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ہوا چلی، اللہ تعالیٰ نے سپر پاور طاقت کہنے والوں کو جھکا دیا، اور ایک جھونپڑے میں رہنے والے جو سپر پاور طاقت کو جس نے جھکایا تھا وہ حکومت کے مشورے جنگل کے اندر ایک باوڑ کے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دھول کے اوپر بیٹھ کر کے مشورے ہوتے تھے کہ اس حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے اور ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ہوا چلی، حالات دور ہو گئے، آپس میں سمادھان ہو گئے، اور وہ جو حالات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں حالات بالکل نہیں تھے، بہت اچھے حالات تھے، بہت اچھے طریقے سے ہم رہتے تھے، لیکن کچھ گناہ ہم سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے تو تھوڑے کچھ حالات آ گئے۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنے تم پر آئے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ایسے حالات آ گئے ہیں تو استغفار کرو، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سے وہ حالات دور کر دیں گے۔ دیکھو سورت پوری ہو رہی ہے، آخری آیتیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حالات کیوں آ رہے ہیں۔ ہر سورت کے ختم پر جیسے جب کبھی بیان ہوتا ہے یا کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو جب وہ بات پوری ہوتی ہے تو نچوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سورت بھی عفت اور پاک دامنی کے اوپر زنا والے راستے کیسے بند ہو جائے، بے حیائی والے راستے کیسے بند ہو جائے، اور گناہ والے راستے کیسے بند ہو جائے، پورا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس کو ہم نے پورے رمضان میں سنا۔ آج صورت پوری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ اگر فتنے آ رہے ہیں تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور یاد رکھے اگر اعمال پر استغفار نہیں کیا تو صرف دنیا میں یہ فتنے باقی نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا میں فتنوں کے ساتھ مرو گے، اور جب موت آئے گی تو مرنے کے بعد او یصیبہم عذاب علیم، تمہیں تکلیف دینے والا دردناک عذاب قیامت کے دن بھی پہنچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم سے زیادہ استغفار ہو جائے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی مانگنے والے بن جائیں۔ آج 27ویں طاق رات ہے، پہلے چونکہ 27ویں رات لیلۃ القدر متعین تھی، صحابہ کی روایات ملتی ہے کہ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، ایسی پہلے متعین تھی۔ آج وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگ سکتے ہیں خوب مانگ لے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمیں خوب ملے گا۔ آگے کی آیت ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی سب کے مالک ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کسی کو بادشاہت دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو کسی سے بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوا اور وہ ظالم بادشاہ یہ سمجھے کہ آج میری بادشاہت ہے، میں جو چاہے کر لوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی جگہ کا امیر اور ذمہ دار بنایا، کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیا، اور وہ یہ سوچ لے کہ آج میرے ہاتھ میں عہدہ ہے، میں جو چاہے کر لوں، تو وہ قرآن کو بھول کر کے بات کرنے والا کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت کی کرسی دیتا ہے، عہدے کی کرسی دیتا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ،
اللہ جانتے ہیں جس پر تم ہو، جس حالت میں ابھی تم ہو اس کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم زندہ کر کے دوبارہ اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ دن کون سا ہوگا، وہاں حالت کیسی ہوگی، کون کس حالت کے اندر ہوگا، وہ سارا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ سب کو بتا دے گا جو اس نے کیا ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آپ نے کوئی عمل کیا ہوگا، یأتی بہ اللہ اس کو لے آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہاں پر اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور جب برائیاں سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے، جب برائیاں سامنے آئے گی اور وہ گناہوں کے رجسٹر کھلیں گے تو مجرم لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو، ان دفتروں کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو ہر چھوٹی اور بڑی بات کو لکھ لیا ہے، یہاں تک کہ اعمال کو دور کی بات ہے، زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں ہوگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں ہوگی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے نگہبان بٹھا دیا ہے، وہ بھی وہاں پر لکھی ہوئی ملے گی۔ کسی چیز سے انسان اور جنات چھوٹیں گے نہیں، اللہ نے سب کچھ قرآن میں بار بار بیان کیا، اور آگے فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر کے آگے بھیج دیا گیا ہے، اور کون آگے کیا کرنے والا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بس اسی لفظ کے اوپر ہماری صورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان قرآنی تعلیمات کو پوری زندگی اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع دن پہلے دن میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوا، انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں جس وقت تک کہ سخت دھوپ ہوتی ہے، لوگ آرام کو چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق دی کہ میں اتنے دور گھر سے یہاں تک آ سکا پابندی سے، اور آپ لوگ اتنے دور گھر سے مسجد تک آ سکے اور پابندی سے سبق سن سکے۔ ہم نے کوشش کی، میں نے کوشش کی کہ کسی طرح اللہ کا کلام جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زبان اس کی عربی ہے، ہم چونکہ عجمی ہے، پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس قرآن کو صحیح طریقے سے آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاوے، اور آپ حضرات نے یہ کوشش کی پابندی کے ساتھ دھیان سے سنا کہ کسی طرح اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا اور آپ حضرات کا دل اور دماغ حاضر رکھ کر کے سننا دونوں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے آخرت کا اور نجات کا ذخیرہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔